نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل بنائے. اگر ہمیں دیکھنا ہے نبی نے بزنس کیسے کی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. اگر تمہیں بہترین لیڈر بننا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، نبی نے کیسے لیڈر بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے. اگر تمہیں بہترین جو ہے سپہ سالار بننا ہے، تمہیں کمانڈر چیف بننا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کمانڈر ان چیف کا فرض نبھایا تھا. اگر تمہیں ایک بہترین باپ بننا ہے، حضرت فاطمہ کی باپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو. اگر تمہیں بہترین شوہر بننا ہے تو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کے شوہر کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کس طریقے سے ایک شوہر کی زندگی ہونی چاہیے. اگر تمہیں ایک بہترین پڑوسی بننا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. تمہیں اس معاشرے کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، سارے مسائل کا حل نبی کی سیرت کے اندر موجود ہے. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے، آج موبائل ہمارے پاس ہے، انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے، ہم آئیڈیل کس کو مناتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے اوپر دنوں رات اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، جو دنوں رات گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں انہی کو اپنا آئیڈیل مناتے ہیں، انہی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، انہی کی زندگی کو ہم اپناتے ہیں. لیکن وہ شخصیت جن کی پوری زندگی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنا دی ہے، ان کی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک مالک کائنات، خالق ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا محسن، انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کے بہت سارے احسانات ہیں، اور انہی احسانات، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہدایت کی. اور اسی ہدایت کو اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے بڑی نعمت بیان کی. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر، 5 وقت کی نماز کے ہر رکعت کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کے راستے پر ہمیں قائم رکھ، ثابت قدم رکھ. تو یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے ہدایت
جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اور رسل بھیجے سب کا مقصد یہی ہدایت لوگوں تک پہنچانا تھا. تمام انبیاء کا مقصد یہی تھا. اسی نبی کے جو کڑی تھی, اسی کڑی کا آخری کڑی جو تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری نبی آپ کو بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور یہ اللہ رب العالمین کی, یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا, یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان بھی کیا ہے اور احسان جتلایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ رب العالمین کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے جو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا, ایک نبی بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس نبی کا کام کیا تھا؟ وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے, اللہ کے احکامات سناتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کے نفس کا تزکیہ کرتے تھے, انہیں گناہوں سے پاک کرتے تھے, انہیں گناہوں سے دور رکھتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے, انہیں حکمت کی باتیں بتاتے تھے, انہیں عقل مندی اور سمجھداری کی باتیں بتایا کرتے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین کا جو بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر, اس کو اللہ رب العالمین نے یہ احسان جتلایا. تو سب سے بڑا محسن اگر کوئی پوری دنیا کے اوپر ہے, پوری دنیا کی انسانیت کے اوپر ہے, تو وہ پروردگاران عالم ہے. اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ احسانات کسی کے ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی ہمارے محسن ہیں, ہمارے والدین بھی ہمارے محسن ہیں, ہمارے والدین کے بہت سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس کے احسانات ہمارے اوپر ہوتے ہیں اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں. ہم والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے, اپنی اولاد کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم جو ہے اپنے میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی اس ذات کا, اس شخصیت کے حقوق کا تذکرہ کیا جو اللہ کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محسن ہے, جس کے سب سے زیادہ احسانات اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے اوپر؟ وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے اوپر احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, تو کچھ حقوق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جسے ہمیں اور آپ کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے. تو انہی حقوق کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر کیا جائے. سب سے پہلا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تمام لوگوں کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں, آپ کی رسالت کا تصدیق کریں, آپ کی باتوں کو مانیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے, اور آپ نے فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی, جو مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے کے بعد میرے اوپر ایمان لے کر آیا اس کے لیے ایک بار خوشخبری ہے. وطوبى 7 مرات لمن لم يراني وآمن بي, اور اس انسان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جو مجھے دیکھا نہیں ہے اس کے باوجود میرے اوپر ایمان لے کر آیا. تو یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے, اور آپ کی باتوں پر, آپ نے جو باتیں ہمیں سکھلائی ہیں, آپ کی جو تعلیمات ہیں, اس تعلیمات پر ہم عمل کریں, ان احکامات پر ہم عمل کریں. سب سے پہلا حق یہ. لیکن ایک نقطہ یہاں پر ہم جانتے ہوئے چلے, کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مانتا ہے, جو اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک تسلیم کرتا ہے, لیکن وہ نبی کی رسالت کو نہیں مانتا,
کیا ایسا شخص جنت کے اندر جائے گا؟ کیا ایسا شخص جنت کے اندر جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اگر کوئی انسان اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، اور اس کے بعد نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، اور میرے آنے کے بعد میری رسالت پر ایمان نہیں لے کر آیا، میری باتوں پر مجھ پر ایمان نہیں لے کر آیا ہے، تو وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پر ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ رب العالمین کے علاوہ، صرف اللہ رب العالمین ہی اکیلا اور تنہا عبادت کے لائق ہے، تو دوسرا جز جو ہے اس کا محمد الرسول اللہ، اس پر بھی ہمیں ایمان لانا پڑے گا۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم نبی پر بھی ایمان لے کر آئیں، اور یہ جو ایمان ہے، ہدایت ہے، یہ بڑی ہی یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک توفیق ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ یہ توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، زندگی کا ہر لمحہ نبی کے ساتھ گزرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال سے لے کر اور ابو طالب کی وفات تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کفار کے مقابلے میں، کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف نبی کا ساتھ بھی دیتے تھے، لیکن ہدایت ان کو نہیں ملی، ایمان کی دولت ان کو نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے آخری لمحے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں چچا تم ایمان لے آؤ، تم میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی سفارش کر کے آپ کو جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ انہوں نے یہ بات کہی، آخری لمحے پر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں تھا کہ اگر وہ جسے چاہیں ہدایت دے دے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے کہ جس کسی انسان کو توفیق مل جائے ایمان کی، اور وہ ایمان کو اپنا لے، اللہ پر ایمان کو اپنا لے اور نبی پر ایمان کو اپنا لے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس ابو طالب نے جو کہا تھا کہ میں اپنے باپ کے دین پر ہوں، اس میں ہمیں ایک نقطہ یہ ملتا ہے۔ آج بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بدعات و خرافات پائے جاتے ہیں، ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اگر لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اس چیز کو چھوڑ دو، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کو اسی مسلک، اسی طریقے پر پایا ہوں، لہذا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر میرے باپ و دادا کے دین کو میں اپنا رہا ہوں، ان کے طریقے کو اپنا رہا ہوں، کیا میرے باپ دادا جو ہے وہ کسی گمراہی پر تھے، کسی غلط طریقے پر تھے؟ آج بہت سارے لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو بدعات و خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، اس لیے ہم اسی کو اپنائیں گے۔ یہ ابو طالب کا ہی یہی جواب تھا۔ لیکن وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہدایت باپ دادا کے طریقے پر نہیں مل سکتی ہے۔ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسی خرافات ہے جو باپ دادا کے طریقے پر پائی جاتی ہے اور وہ دین کے تعلیمات کے خلاف ہے، تو آج بھی
آج ہی اس تعلیمات سے اور اس خرافات سے توبہ کریں، آج ہی اس بدعات سے توبہ کر لیں، کیونکہ وہ ہدایت نہیں ہو سکتا۔ ہدایت صرف قرآن کی تعلیمات میں ہے، صرف نبی کے فرمان میں ہے، اور ہدایت کہیں اور نہیں مل سکتی ہے۔ ہمارا معاشرہ جو جہالت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بہت ساری خرافات میں وہ یہی جواب ملتا ہے، اور لوگ علن اعلان یہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا جو ہے گمراہی پر تھے، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو کیا وہ گمراہ تھے، ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ یقیناً اگر تمہاری تعلیمات قرآن کے خلاف ہے، اگر تمہاری تعلیمات نبی کے فرمان کے خلاف ہے، تو یقیناً تم گمراہی پر ہو۔ اور جب تک تم اس تعلیم کو چھوڑو گے نہیں، اگر جب تک تم اپنے باپ دادا کے طریقوں کے چھوڑو گے نہیں، اس وقت تک تم ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی توقیر کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ تم رسول کو اس طریقے سے مت پکارو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو چیخ کر چلا کر پکارتے ہو، جس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کے نام کو لیتے ہو، اس طریقے سے تم نبی کے نام کو نہ لو۔ نبی کی عزت کرنی ہے، نبی کی تعظیم کرنی ہے۔ ہم سورہ حجرات اٹھا کر دیکھیں، سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تم اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کرو کہ نبی کی آواز تمہاری آواز کے نیچے دب جائے۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کے سامنے چیخو نہیں، نبی کے سامنے چلاؤ نہیں، اتنی تیز آواز سے نبی کے سامنے بات نہ کرو کہ نبی کی جو ہے توہین ہو، نبی کی جو ہے عزت میں کمی آ جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چیخ کر چلا کر باتیں کرتے ہو، نبی کے سامنے ایسے چیخ کر چلا کر باتیں نہیں کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی۔ آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے، حدیث کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب بھی نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے بیان کیے جائیں، جب بھی قرآن کی باتیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں، جب بھی حدیث کی باتیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، ہم خاموشی کے ساتھ نبی کے ان تعلیمات کو سنیں، اور نبی کے اس تعلیمات کے سامنے، حدیث کے سامنے، قرآن کے سامنے ہم باتیں نہ کریں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی تعظیم کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ حجرات کی، وہ اتنے آہستہ سے بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر تم نے کیا کہا ہے، اتنی آہستہ سے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور دیکھنا ہے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز جو ہے فطری طور پر بھاری تھی، ان کی آواز نیچرل طور پر بھاری تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ نبی کی مجلسوں میں آنا بند کر دیا، انہوں نے وہ نبی کی مجلسوں میں آنا بند کر دیتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر دیکھو ثابت بن قیس کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں آتے ہماری مجلسوں میں۔ جب وہ جاتے ہیں حضرت ثابت بن قیس کا حال معلوم کرتے ہیں، وہ اپنے گھر پر پریشان حال رہتے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جو نازل کی ہے،
اب ہمارا اعمال تو برباد ہو گیا، میری آواز جو ہے نبی کی آواز سے بھاری ہے، میرا سارا اعمال برباد ہو گیا، میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خوشخبری دیتے اور کہتے ہیں تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے ہیں، تمہیں جنت کی بشارت ہے، تم جنتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ کے فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر نبی کے سامنے اپنی باتوں کو اونچا کرتے ہیں، ان کا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر چیختے اور چلاتے۔ تو یہ صحابی رسول تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے نبی کے چہرے کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کبھی میں نے اپنے نبی کے چہرے کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھنے لگے نبی کا حلیہ کیسے تھا، تو میں اس کو یہ بات بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے نبی کے چہرے کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ صحابہ کرام نبی کی عزت کیا کرتے تھے، نبی کی توقیر کیا کرتے تھے، نبی کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری کے اندر وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے، مسلمانوں کے سامنے مشرکین کے جانب سے مشرکین کے سفیر بن کر وہ مشرکین کے جانب سے صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے۔ وہ کفر کی حالت میں، وہ ایمان نبی نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بہت بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں نے بہت بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، میں نے نجاشی بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا کہ جن کے ساتھی اس بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہو، جن کے ساتھی اس بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہو، لیکن میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھی اللہ کے نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی کھکھار دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے منہ سے اگر بلغم نکلتی ہے تو اس بلغم کو بھی صحابہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں صرف ہاتھوں میں نہیں لیتے، اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں، اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں تبرک کے طور پر۔ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسے ساتھی نہیں دیکھے کہ اگر کوئی بادشاہ کوئی حکم دے فوراً اس حکم کو مکمل کیا جائے، لیکن میں نے محمد کے ساتھیوں کو دیکھا جب بھی وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں ان کے ساتھی فوراً اس چیز پر عمل کرتے ہیں۔ اور بھی آگے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی محمد وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب بھی وہ وضو بنانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو زمین میں گرنے نہیں دیتے ہیں اور اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے آپس میں ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی حالت تھی۔ اس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، آپ کے تھوک کو زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے وضو کے پانی جو آپ کے جسم سے لگ کر زمین میں گرتا تھا اس پانی کو صحابہ کرام زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے۔ کون سا ایسا بادشاہ ہے، کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے ماننے والے اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو، اس کی اتنی عزت کرتے ہو جتنی عزت نبی کے صحابہ نبی کی کیا کرتے تھے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے صحابہ کرام کرتے تھے۔ لیکن ہاں عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو ان کے مقام سے اوپر کر دیا جائے، نبی کو ان کے مقام سے اوپر اٹھا کر اللہ کے اور معبود کے مقام پر لے جا کر بٹھا دیا جائے۔ جتنا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا ہے وہی مقام اور مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔
تو یہ نبی کا حق یہ ہے کہ نبی کی تعظیم کی جائے، نبی کے باتوں کی تعظیم کی جائے، نبی کے تعلیمات کی تعظیم کی جائے، اور جب یہ باتیں بیان کی جائیں تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سنا جائے۔ اسی طریقے سے نبی کے حقوق میں سے ایک تیسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں۔ یہ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بیوی اور بچوں سے زیادہ کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، کہ نبی جو ہے مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مومنوں کے نزدیک نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی اگر نبی کی محبت پر ماں باپ کی محبت کو قربان کرنا پڑے، اگر نبی کی محبت پر اولاد کی محبت کو قربان کرنا پڑے، اگر نبی کی محبت پر مال و دولت کی محبت کو قربان کرنا پڑے، اگر نبی کی محبت پر اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑے، تو شوق سے قربان کر دیا جائے۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، کہ مومنوں کے نزدیک نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نبی کی بات آ جائے اور جان دینی پڑے، مسلمان شوق سے اپنی جان کو قربان کر دے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دے، اپنے ماں باپ کو قربان کر دے، یہاں تک کہ دنیا کی ساری چیزوں کو نبی کی محبت کے آگے قربان کر دے، تب جا کر اس کی محبت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جائے تو وہ ایمان کا ٹیسٹ پا جائے گا، ایمان کا مزہ پا جائے گا۔ ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، تو موت کا ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے۔ ہر انسان یہ تصور کرے، یہ سوچے کہ کیا وہ ایمان کا ذائقہ پانے والا ہے کہ نہیں، کیا اس کے اندر ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تین چیزیں اس کے اندر پائی جائیں تو وہ ایمان کا ٹیسٹ پا سکتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ان یکون اللہ ورسولہ یحب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو وہ ایمان کے ذائقے کو پا گیا ہے، ایمان کے ٹیسٹ کو پا گیا ہے۔ ہر انسان اپنا یہ محاسبہ کر سکتا ہے، اپنا یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا اس کے اندر ایمان کا ذائقہ ہے کہ نہیں، کیا ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، کیا ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ رسول کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم اندازہ لگائیں ہمیں اس کا جواب بخوبی مل سکتا ہے۔ ہمارے اندر نہیں ہے اللہ کی محبت، ہمارے اندر رسول کی محبت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہوتی تو ہم نماز کے وقت اپنے بزنس میں نہیں لگے رہتے، اگر ہوتی تو ہم نماز کے وقت اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھے ہوتے، اگر سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تو ہم موبائلوں میں نہیں لگے ہوتے، اگر سب سے زیادہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تو سب سے زیادہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مقدم رکھتے اور سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر محبت ہمیں پیدا کرنی ہے تو دنیا کی ساری محبت کو ہمیں کم کرنا پڑے گا اور سب سے زیادہ محبت اپنے دل کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ انسان
ایمان کی چاشنی کو, ایمان کے ٹیسٹ کو پا سکتا ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ انسان ایمان لانے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد کفر میں جانا, کفر کی طرف پلٹنا, مرتد ہونا, اس کو ایسے ہی نفرت ہو جیسے وہ آگ میں جانا نفرت کرتا ہے. آگ میں جانے کے لیے جتنی اس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے, جتنا وہ اس آگ سے دور بھاگتا ہے, اتنا ہی وہ ایمان لانے کے بعد کفر سے دور بھاگے. کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ یہ چیز بھی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. ہمارے خاندان میں اب جائزہ لیں, ہمارے مسلمان گھروں کی حالت کیا ہے. ہم دیکھیں کتنے ہمارے نوجوان بھائی بہن ایسے جو مرتد ہو رہے ہیں, بڑی آسانی سے اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہو رہے ہیں, کفر کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی آج مسلمانوں کے اندر نہیں. آج وہ اس چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے, اسلام کو چھوڑ کر بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے مرتد ہو جاتے ہیں, غیر مسلم بن جاتے ہیں. تو یہ تین کے تینوں چیز آج مسلمانوں کے اندر نہیں. اگر ایمان کی چاشنی پانی ہے, اگر ایمان کا ذائقہ پانا ہے, تو ان تینوں چیزوں کے اندر مسلمانوں کو ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے. ان تینوں چیزوں کو جب تک اپنائے گا نہیں, ایمان کی لذت نہیں پا سکتا ہے. تو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. ہر انسان, اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ہر انسان یہ کہے گا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نبی سے محبت نہیں کرتا ہوں. ہر انسان یہ کہے گا کہ میں محبت کرتا ہوں, لیکن اگر اس کے اندر 4 چیزیں نہ پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ اپنی محبت میں کھوکھلا ہے, اس کے محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز, اگر کوئی انسان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی کی اتباع کرے گا. کوئی بھی انسان اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں, میں نبی سے عشق کرنے والا ہوں, تو اس کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والا ہو. کوئی انسان ایک دن نعرے بازی کرنے سے, ایک دن جلوس نکالنے سے, ایک دن جو ہے روڈ جام کرنے سے کوئی محبت کا دعویٰ جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا ہے. محبت کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے لگ جائے. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. صحابہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, بلکہ صحابہ تو وہ تھے جو ہر قدم پر یہ دیکھتے تھے کہ میرے نبی نے کون سے موقع پر کون سی تعلیم دی ہے, میرے نبی نے شادی بیاہ کے موقع پر کیا تعلیمات دی ہے, کس کام کو شادی کے موقع پر میرے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے, اور کس چیز سے اللہ کے نبی نے روکا ہے. وہ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. وہ صحابہ بزنس کے معاملے میں یہ دیکھتے تھے کہ میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے نبی نے بزنس کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں میرے نبی نے کس چیز کا حکم دیا ہے, کس چیز سے روکا ہے, وہ اس چیز پر عمل کرتے تھے. وہ صحابہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ بیوی بچوں کے درمیان, گھر والوں کے درمیان, گھر کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے, میرے نبی نے کیا تعلیمات دی ہے. وہ صحابہ اس چیز کو سمجھتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے. زندگی کے ہر موڑ پر وہ صحابہ نبی کی زندگی کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرتے تھے. یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا. اگر کوئی انسان یہ صرف زبان سے کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے اندر عمل نہیں پایا جاتا ہے, وہ جھوٹا ہے, مکار ہے. اس کے اس دعوے میں ذرہ برابر بھی سچائی موجود نہیں. تو نبی سے محبت کا سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ وہ انسان نبی کی اتباع کرے. اور دوسری چیز, اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو اسے نبی کے قریبی لوگوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی, نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرنی پڑے گی. نبی کے اہل بیت میں نبی کی بیٹیاں ہیں, نبی کی بیویاں ہیں, اور نبی کے نواسے ہیں, اور نبی کے داماد ہیں. یہ اہل بیت ہیں, ان سے محبت کرنی پڑے گی. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے بعد
وہ نبی کی بیویوں کو گالی دیتا ہے, وہ نبی کے بعد بیویوں پر الزام لگاتا ہے, تہمت لگاتا ہے, تو وہ انسان نبی سے محبت میں وہ جھوٹا ہے, وہ کاذب ہے, وہ مکار ہے, وہ نبی کے دعوے میں, نبی کی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو اسے صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی پڑے گی, صحابہ ہر ایک ایک صحابی سے اسے محبت کرنی پڑے گی. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے بعد وہ کسی صحابی کو جو ہے لعن طعن کرے, کسی صحابی کو گالی دے, کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہے, کسی صحابی سے دشمنی رکھے, تو ایسا شخص نبی کی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا. ایسا شخص نبی کی محبت میں جھوٹا ہے. نبی کی محبت کے لیے ضروری یہ ہے کہ نبی کے صحابہ سے بھی محبت کیا جائے. اور آخری چیز, اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے, اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ وہ نبی سے ملاقات کرے, اس کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہونی چاہیے کہ وہ نبی سے ملاقات کرے گا. لیکن دنیا کے اندر تو نبی سے ملاقات ممکن نہیں ہے. تو کہاں پر ملاقات ہوگی؟ قیامت کے دن, مرنے کے بعد قیامت کے دن حشر کے میدان میں جنت کے اندر نبی سے ملاقات ہوگی. تو نبی سے ملاقات کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر وہ عمل کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, وہ کہتے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں جب بھی اپنے گھر میں جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں. جب آپ میرے سامنے ہوتے تو ٹھیک ہے, لیکن جب میں اپنے گھر کو چلا جاتا ہوں آپ میری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں تو میں تڑپ جاتا ہوں, بے چین ہو جاتا ہوں. پھر میں بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. اے اللہ کے نبی, مرنے کے بعد, اس دنیا سے جانے کے بعد آپ تو نبی ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے, لیکن ہمیں جنت کے اندر آپ سے ملاقات کرنا پڑے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. جبریل امین آتے ہیں اور یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, جو اللہ کی اطاعت کرے گا, اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو اللہ کی اطاعت کرے, اس کے رسول کی اطاعت کرے, قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعامات کیے ہیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, نماز کے اندر یہ دعائیں کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ تو مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ انعام والے کون ہیں؟ یہ وہی ہیں فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جن پر اللہ نے انعام کیا, من النبیین, نبیین وہ نبی ہیں, والصدیقین صدیق ہیں, والشہداء اور شہید ہونے والے لوگ ہیں, والصالحین اور صالح لوگ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی, قیامت کے بعد, مرنے کے بعد جنت کے اندر تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے. اگر تم نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہو, اگر تم نبی کے ساتھ جنت کے اندر رہنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تمہیں کرنی پڑے گی. تمہیں اگر شہداء کا مقام چاہیے, تمہیں صدیقین کا مقام چاہیے, تمہیں صالحین کا مقام چاہیے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے محبت کا کیا جو ہے تقاضا کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم نبی کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل بنائیں, نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل بنائیں. اگر ہمیں دیکھنا ہے نبی نے بزنس کیسے کی تھی, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. اگر تمہیں بہترین لیڈر بننا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, نبی نے کیسے لیڈر بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے. اگر تمہیں بہترین جو ہے سپہ سالار بننا ہے, تمہیں کمانڈر چیف بننا ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. غزوہ بدر کے اندر, غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے کس طریقے سے کمانڈر ان چیف کا فرض نبھایا تھا. اگر تمہیں ایک بہترین باپ بننا ہے, حضرت فاطمہ کی باپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو. اگر تمہیں بہترین شوہر بننا ہے تو حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ کے شوہر کی زندگی اٹھا کر دیکھو, کس طریقے سے ایک شوہر کی زندگی ہونی چاہیے. اگر تمہیں ایک بہترین پڑوسی بننا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. تمہیں اس معاشرے کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں, سارے مسائل کا حل نبی کی سیرت کے اندر موجود ہے. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے, آج موبائل ہمارے پاس ہے, انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے, ہم آئیڈیل کس کو مناتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے اوپر دنوں رات اللہ کی لعنتیں برستی ہیں, جو دنوں رات گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں انہی کو اپنا آئیڈیل مناتے ہیں, انہی کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, انہی کی زندگی کو ہم اپناتے ہیں. لیکن وہ شخصیت جن کی پوری زندگی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنا دی ہے, ان کی زندگی ہمیں گوارا نہیں ہے. اس نبی کی داڑھی ہمیں اپنے چہرے پر منظور نہیں, اس نبی کی سنت ہمیں اپنی زندگی کے اندر منظور نہیں ہے, اس نبی کے اعمال ہمیں اپنی زندگی کے اندر منظور نہیں. پوری زندگی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی پوری زندگی جو ہے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے. ایک ایک چیز کو رب نے اپنے نبی کی زندگی کے ایک ایک چیز کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے. نبی کی کوئی زندگی ایسی نہیں ہو جو پرائیویسی میں ہو, جو پرائیویٹ ہو. یہاں تک کہ میاں بیوی کے رشتے کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے, بیان کر دیا ہے کہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھ لیا جائے. یہ کیوں کیا ہے؟ آج ہم میاں بیوی آپس میں میاں بیوی کے جو رشتے ہوتے اس کو چھپاتے ہیں, اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے زندگی کو, اس پرائیویٹ زندگی کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تاکہ پوری کی پوری زندگی نبی کی آئیڈیل بن جائے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا تاکہ مسلمان پورے طریقے سے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے آئیڈیل بنا لیں. اور ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی کا حق یہ ہے, نبی کے بہت سارے حقوق ہیں, انہی میں سے ایک یہ حق یہ ہے کہ ہم نبی پر درود اور سلام بھیجیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ رب العالمین اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے, فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم پر بھی ضروری ہے کہ تم نبی پر درود اور سلام بھیجو. تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے کہ ہم نبی پر درود اور سلام بھیجیں. سب سے بہترین درود جو نبی پر پڑھنے کا ہے درود ابراہیمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے بہترین درود یہ ہے, جب بھی ہمیں نبی پر درود بھیجنا ہے تو ہم نبی پر یہ درود پڑھ کر بھیجیں. اسی طریقے سے جب بھی نبی کا نام آئے, ہم تقریر سن رہے ہیں, بیانات سن رہے ہیں, اجتماع کے اندر ہیں, پروگرام کے اندر ہیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم نبی پر درود بھیجیں. سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم ان کے اوپر درود بھیجیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے, صلی اللہ علیہ 10 مرات, اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ جو ہے درود بھیجتا ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے. 10 گناہ اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اگر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا, اللہ رب العالمین سے سفارش کر کے اسے جنت کے اندر داخلہ کراؤں گا. تو یہ درود بھیجنے کا ایک
بہت بڑا جو ہے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنہرا موقع دیا. اسی طریقے سے جمعہ کے دن خاص طور پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جمعہ کے دن بھی ہم سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے بھیجتے رہیں. اور اس کے علاوہ عام دن پر بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی ہمیں موقع ملے ہم کوئی کام دھام کرتے رہیں, کوئی بھی کہیں بھی رہے, اگر ہمیں یاد آئے اور خاص طور پر یاد کر کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے بھیجتے رہیں. 5 وقت جب اذان ہوتی ہے, اذان کا جواب دینے کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اتنا عمل کرتا ہے قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی, میں ضرور اس کے حق میں سفارش کروں گا جو یہ اعمال انجام دیتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں جسے ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے نافذ کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نبی کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اسوہ اور نمونہ بنا دے, ہم نبی کی پوری زندگی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. اے پروردگار ہمارا جب بھی قدم اٹھے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اٹھے. اے پروردگار عالم ہماری جب بھی زبان کھلے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کھلے. اے پروردگار ہم کوئی بھی عمل کریں تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں, اور نبی نے جس چیز سے منع کر دیا اے پروردگار تو ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو جن کے اولاد نہیں, اللہ تو نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم میں سے جو اس دنیا کے اندر زندہ ہیں انہیں ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.